بہرحال نمبر 73، اللہ کی محبت کے دعوے میں تناقض۔ دعواہم محبت اللہ مع ترکہم شرعہ فطالبہم اللہ بقولہ قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ کی شریعت کو چھوڑنا اور اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کرنا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یعنی ایک طرف تو بڑے بڑے دعوے تھے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کی چہیتے ہیں، اللہ سے ہم بہت محبت کرنے والے ہیں۔ کہا تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے محبوب کی پیروی کرو۔ تو میں محبت کے دعووں کو کافی سمجھ لینا اور اس دعوے کی دلیل پیش کرنے میں سستی کرنا، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں میں یہ بھرپور موجود ہے۔ ہماری اپنی زندگی ہم دیکھیں، ہمارے دعوے اور ہماری دلیل دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ہماری زندگی ہماری دعوت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کتنے مسلمانوں کا حال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان اگر کہیں ہو رہا ہو تو جھوم جائے گا، لیکن آپ کے لائے ہوئے دین پر چلنے کے لیے ذرا بھی تیار نہیں ہے۔ دین کی باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور عظمت کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے، انسان اس میں بالکل یعنی کوئی حدیں اس کی نہیں ہے۔ لیکن واقعی جب سنت پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو آدمی کی زندگی میں سنت نہیں ہے۔ واقعی جب اللہ کی عبادت کا وقت آتا ہے اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ تو ایک طرف محبت کے دعوے کرنا اور دوسری طرف ان دعووں کے جواب میں عمل نہیں کرنا، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے موافقت اور اس کی تابعداری ہو، اس کی بات مانے۔ آدمی عام انسان ہے، اس کا دوست ہے، بھائی ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہے، بیوی ہے، جو بھی اس کے اپنے ہوتے ہیں جن سے اس کو محبت ہوتی ہے ان کی بات رکھتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، ان کے مطالبوں کو پورا کرتا ہے۔ اولاد سے محبت ہوتی ہے، اب بچہ کہتا ہے ابو شام میں آتے وقت میں میرے لیے آئس کریم لانا، گاڑی روکتا ہے، اچھا یاد ہے، جا کے دکان سے آئس کریم لیتا ہے اور گھر پہ جاتا ہے۔ کیوں؟ میرے پیارے بچے نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت ہے اس کے مطالبے کو پورا کرے۔ اللہ سے تو محبت کرتا ہے، اللہ کے مطالبے پہ غور نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کو چاہتا ہے، کبھی یہ دیکھا اللہ تجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے جو صرف زبان اور جذبات تک محدود ہو، جس میں زندگی میں حرکت نہ آتی ہو۔ تو یہ جاہلیت کا طریقہ تھا، بس محبت کے دعوے کر لینا، بہت محبت ہے ہم کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، زندگی میں کوئی عمل نہیں، کھوکھلی زندگی، بے عملی۔ یہ زبانی دعوے والی محبت جاہلیت میں تھی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ دیکھیے، اولیاء سے بھی محبت ہے، اماموں سے محبت ہے۔ کہاں پیروی ہے اولیاء کی؟ واقعی اولیاء کی تعلیمات دیکھتا کہاں ہے؟ دمادم جا کے سجدے کر رہے ہیں قبروں کے اوپر، لیکن اولیاء نے خود منع کیا ان چیزوں سے کہ اللہ کے سوا کسی سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، اللہ ہی ہے اولاد دینے والا، سب کچھ عطا کرنے والا۔ واقعی تعلیمات کون دیکھتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سب لوگ مانتے ہیں، ان کی تعلیمات میں آپ دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے۔ لوگ اہل سنت کو برا کہتے ہیں، بدعتی کی پہچان یہ ہے کہ اہل سنت پر عیب لگائے، اور اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، کیا ہے؟ اصحاب الحدیث۔ لیجیے صدمہ آ جائے گا کسی کو سن کے، کہتے اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اور ایک ہی لقب ان پر صادق آتا ہے، وہ کیا ہے؟ اصحاب الحدیث۔ وہ بھی کہتے تھے کہ اہل سنت واقعی اگر کوئی ہے تو اہل حدیث ہے، اور آج ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اہل حدیث الگ ہے، اہل سنت الگ ہے۔ یہ صرف حدیث والے ہیں، ہم لوگ سنت والے ہیں، اہل سنت الگ، اہل حدیث الگ۔ حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، اہل حدیث، اصحاب الحدیث۔ وہ دونوں کو ایک بتا رہے ہیں، یہ الگ بتا رہے ہیں۔ تو محبت کا دعویٰ ہے، تعلیمات صفر۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ
خالی محبت کے دعوے کھوکھلے دعووں پر مدار اپنی دینداری کا نہ رکھے، بلکہ عمل کا بھی ثبوت دے۔ نمبر 74، کفر کی دعوت دینا۔